بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ خطبہ کے اندر ہم نے اذکار کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ انسان کی فطرت ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز لے جس سے فائدہ ملتا ہے۔ آج کے خطبہ کے اندر دو ایسے اذکار آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ احادیث کو اگر جمع کیا جائے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی ہر بھلائی اس شخص کو عطا کرتا ہے جو ان دو اذکار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے۔ ان میں سے ایک ذکر اللہ رب العالمین کی تسبیح ہے۔ اور یہ ایسا مبارک ذکر ہے کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی۔ تسبح له السماوات والارض ومن فیہن، فرمایا زمین و آسمان اور ان کے اندر ہر جو چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے اپنی زبان کے اندر۔ تو اپنی زبان کو جو شخص اللہ کی تسبیح پہ لگا لیتا ہے، اللہ اس کو دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، اللہ کو بڑے پسند ہیں، اللہ ان کلمات کو سن کے خوش ہوتا ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہلکے ہیں، کوئی بوجھ نہیں ان کا، کوئی الگ سے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں۔ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، اپنے کاروبار میں پڑھ سکتے ہیں، سفر میں پڑھ سکتے ہیں، زبان کے اوپر انتہائی ہلکے ہیں۔ لیکن نبی الاسلام فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت ترازو لگائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، اس ترازو کے اندر وہ بڑے بھاری ہوں گے۔ ان کلمات کی اللہ بڑی قدر کرے گا۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدی، جو شخص کہتا ہے اللہ پاک ہے، اسی کی حمد ہے۔ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے، اللہ بڑی عظمت والا ہے۔ یہ اللہ کی تسبیح کے کلمے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین فضیلتیں آپ نے بتائی ہیں، تین فضیلتیں۔ پہلی فضیلت، یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کے پیارے کلمات، اور جو شخص ان کلمات کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اور یقیناً جب اللہ کے پیارے کلمات کو ایک بندہ اپنائے گا، اللہ اس کو اپنا پیارا ضرور بنائے، اللہ اس کو اپنا قریب ضرور کرے، اللہ اس کو اپنا ولی ضرور بنائے۔ یعنی اللہ کی ولایت کو حاصل کرنے کے لیے یہ کلمے بہترین اور جامع ہیں۔ عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی زبان کو ان کلمات پہ جو شخص لگا لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنا محبوب بنا لے۔ پھر فرمایا کہ الگ سے بھی وقت نکالنے کی ضرورت ہے، لیکن قیامت والے دن ترازو کے اندر سب سے بھاری ہیں دو کلمے، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ ایک منٹ میں نہیں لگا،
آدھا منٹ میں نہیں لگا، لیکن برکات کتنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص اپنی زبان سے یہ جملہ کہتا ہے اللہ کی تسبیح کا، سبحان اللہ و بحمدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی مرتبہ؟ دن کے اندر 100 مرتبہ، 100 مرتبہ دن کے اندر جو شخص اس کلمے کو دہراتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم کا خیال رکھتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر یہ مشکل کام ہے، ہر بندہ اپنی مصروفیات کے اندر ہے، الگ سے وقت نکال کے 1000 اللہ رب العزت کی نیکیاں وہ حاصل کرے، مشکل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسبح 100 تسبیحۃ، جو شخص 100 مرتبہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کے کلمے کو بولتا ہے 100 مرتبہ، فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ، اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں 1000 نیکی لکھی جاتی، اور 100 دفعہ پڑھنے پر سبحان اللہ و بحمدہ 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ کتنا جامع کلمہ ہے، کتنا اللہ کو محبوب ہے۔ فرمایا زندگی کی سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں، اور پھر نامہ اعمال کے اندر 100 دفعہ جس نے پڑھا ہے 100 دفعہ زندگی کے سارے گناہ معاف، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ۔ اور دوسرا فائدہ فرمایا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ 1000 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور ان نیکیوں کی قدر و منزلت کل قیامت والے دن ہوگی، جب ایک ایک نیکی کے لیے میں ترسوں گا، بھاگوں گا، بیوی کے پاس، بچے کے پاس، بھائی کے پاس، بہن کے پاس، رشتہ دار کے پاس، کوئی نہیں دے، یہ نیکیاں وہاں کام آئیں، 1000 نیکی۔ اور تیسرا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایک مرتبہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی حمد کا جملہ بولتا ہے، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، اس کے نامہ فرمایا جنت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک جنت کا درخت لگا دے، اور وہ درخت دنیا کا نہیں، دنیا کا نہیں درخت، حدیث کے اندر الفاظ ہیں جنت کا جو درخت ہے، کھجور کا درخت، اس کے ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے جنت کے اندر لگایا ہے، اس کے ایک سائیڈ کی طرف تیز گھوڑا دوڑتا رہے، تیز گھوڑا 100 سال تک ایک طرف کا سایہ جو ہے نا وہ نہیں ختم ہو، اتنا لمبا چوڑا درخت اس بندے کے لیے لگا ہے جس نے ایک دفعہ کہا ہے سبحان اللہ۔ لیکن یہ صرف زبان کی حد تک نہیں، اس کے کچھ معنی ہیں، اس کے کچھ مفہوم ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، اللہ ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، اللہ کی دی ہوئی شریعت ہر قسم کی کمی کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر کوئی چیز بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی۔ ان عقائد کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان عقائد کو سامنے رکھتے ہوئے، جو شخص اللہ کی تسبیحات کو کرتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، سوتے ہوئے بھی یہ تسبیحات پڑھتے ہیں، جاگتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، رات کو بستر پر لیٹے ہوئے بھی، اپنی دکان پہ، اپنے کاروبار میں،
اور پھر سب سے بڑا فائدہ جو میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ انسان زبان کے بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، چغلی سے بچ گیا، غیبتوں سے بچ گیا، جھوٹ سے بچے گا، گالی دینے سے بچے گا، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کے اوپر اپنی زبان کو لگائیں، دلوں کو نرم کرتا ہے اللہ رب العزت کا ذکر، اور اس شخص کو اللہ رب العزت تو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اپنا پیارا بنا لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اور دوسرا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحمد للہ تملأ المیزان، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کے شکر کے کلمے کو بولنا، یہ اللہ رب العزت کو اتنا پیارا ہے، اتنا محبوب ہے۔ فرمایا جو بندہ ایک دفعہ الحمدللہ بولتا ہے، وہ ترازو جو اللہ قیامت والے دن لگائے، جس کے اندر ساتوں زمینیں ساتوں آسمان بھی رکھ دیے جائیں، وہ ترازو نہیں بھرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے، اللہ کی حمد کرتے ہوئے الحمدللہ کہہ دیتا ہے، اس کا یہ جملہ وہ ترازو جس کو زمین و آسمان کے سارے خزانے مل کے نہیں بھر سکے، اللہ وہ ترازو نیکیوں کے ساتھ اس کے لیے بھر دیتا۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، ایک بندے نے یہ جملہ کہا الحمدللہ کثیرا، اب فرشتے اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ جس بندے نے ایک دفعہ الحمدللہ کہا ہے اس کے لیے تو سارا ترازو ہی بھر گیا ہے نیکیوں کے ساتھ۔ اب اس کے نامہ اعمال کے اندر کیا لکھے، کیا لکھے اس کے نامہ اعمال کے اندر؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہاں پر فرشتوں کی قلمیں جواب دے گئی، لا تعداد، اس نے کہا اللہ کی حمد لا تعداد، بہت زیادہ۔ اللہ پوچھتا فرشتوں سے کیا لکھوں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کیا لکھیں؟ اللہ کہتا ہے اکتبھا کما قال عبدی کثیرن، جس طرح اس نے کثیرن کا لفظ بولا ہے نا، تم اسی طرح کثیرن ہی لکھ دو، اس کا اجر تم لکھ ہی نہیں سکتے، میں رب قیامت والے دن خود ہی دوں گا اس کا۔ کتنا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر جماعت کروا رہے ہیں، اس نے رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ جملے کے مجھے تو نماز کے بعد جلدی ہوتی ہے نا، میں پوزیشن بنا کے کھڑا ہوتا ہوں، بس امام کی طرف سے اشارہ آنا چاہیے۔ ان کلمات کو محبت کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں اللہ برکتیں کتنی دیتے۔ اس نے کیا کہا ہے؟ حمدن کثیرن، اللہ کی حمد بہت زیادہ، طیبا مبارکا فی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، پوچھا یہ کس نے پڑھا ہے؟ کوئی بھی نہیں بولا۔ دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، کس نے پڑھا ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ اب پتہ نہیں کیوں غلطی ہو گئی، آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کس نے پڑھا ہے؟ میں نے ابھی ابھی زمین کے اوپر ایک کم 40 فرشتے اترتے ہوئے دیکھے ہیں، اور ہر فرشتے کی خواہش تھی کہ یہ جملے وہ اللہ کے پاس لے کر۔ فرشتے فخر کرتے ہیں اللہ کی حمد کو لکھتے ہوئے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے، فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں۔ یہاں فرشتے آپس کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں، میں یہ جملے اللہ کے پاس لکھ کر لے کے جاؤں گا۔ اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ رب العزت کو کتنی پسند ہے۔ آپ مسنون دعاؤں کو دیکھ لیں، مسنون دعاؤں کو، اکثر دعاؤں کے آغاز کے اندر یہی جملے الحمدللہ۔ آپ کھانا کھانے کے بعد کی دعا کو دیکھ لیں، اور جتنی دعائیں ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھتا ہے پھر اس کے اوپر آوازیں نہیں کستا،
اس کی بےزتی کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے نہیں بھاگتا. میرے اخلاقیات کا عالم کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں اللہ رب العزت نے صحیح سلامت دماغ سے نوازا ہے. عقل، فہم، سوچ تمہارے دل و دماغ کے اندر رکھی ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے صبح سے لے کر شام تک رزق کماتے ہو، اس کی نعمتیں کماتے ہو، کھاتے ہو. لیکن بد نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس یہ ساری نعمت ہے، وہ اس شخص کے اوپر آوازیں کستا ہے، بازاروں کے اندر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے. اس کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم کیا ہوا ہے اور اس کو عجیب و غریب گندے ناموں سے پکارتا ہے. اس کو ڈر نہیں لگتا، اس کو ڈر نہیں لگتا جو خالق، جو مالک، جس نے اس کو اس نعمت سے محروم کر دیا ہے، عقل والی نعمت سے، وہ مجھ سے بھی عقل والی یہ نعمت چھین سکتا ہے. آپا کو پیسے دارے نے، ہم نے کو قیمت دی ہے دماغ کی، ہم نے اس نعمت کی کو قیمت دی ہے اللہ رب العزت کو؟ نہیں. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی، اے میرے مالک تیرا شکر، تیرا شکر ہے تو نے مجھے عافیت دی ہے. کس سے؟ مما ابتلاک بہ، جس کے اندر تو نے اس کو گرفتار کیا. تیری لاکھوں بار تعریفات ہیں، تیری حمد و ثنا ہے، تو نے مجھے اس نعمت سے محروم نہیں کی. وفضلنی علی کثیر مما خلق تفضیلا، تم نے مجھے بہت سارے لوگوں کے اوپر فضیلتیں بخشی. ہسپتالوں کے ہسپتال بھرے پڑے ہیں، لوگ اپنے جسم کی ایک ایک انگلی کو حرکت دینے کے لیے ترس رہے ہیں. میرا جسم تو صحیح سلامت ہے، میرا جسم تو صحیح سلامت ہے. اس کے اوپر اللہ کی تعریفات کی ہے. فرمایا جو شخص کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھ کر اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی حمد کا یہ جملے بولتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اس بیماری سے ساری زندگی کے لیے اس کو محفوظ کر لیتا ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ کی حمد کریں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. اگر ایک بندے کے پاس کوئی نعمت ہے، میں اس کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہوں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو نعمت میرے پاس ہے اس کے پاس وہ بھی نعمت نہیں ہے. میرے پاس جوتے ہیں، سائیکل ہے، تو موٹر سائیکل والے کی طرف نہیں دیکھنا. دنیا کے اندر اللہ کی زمین کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جوتے بھی نصیب نہیں، جن کے پاس جوتے بھی نہیں ہیں. تیرے پاس سائیکل ہے، ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے. تیرے پاس موٹر سائیکل ہے، دنیا کے اندر لاکھوں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سائیکل بھی نہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، ایک بندے کا ایک بازو نہیں تھا. اس نے کہا میری بھی کوئی زندگی ہے. خودکشی کرنے کے لیے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. اوپر جا کے دیکھتا ہے پہاڑ کی دوسری طرف ایک شخص کھڑا ہے جس کے دونوں بازو نہیں ہیں، دونوں بازو نہیں، اور وہ خوشی سے اچھل رہا خوشی کے ساتھ. وہ نیچے اترا، اتنے کہا میرے ایک بازو نہیں ہے، میں خودکشی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، تیرے دونوں نہیں ہے، تو خوش ہو رہا ہے، تو ناچ رہا ہے خوشی کے ساتھ. اس نے کہا میں ناچ نہیں رہا، میری کمر پہ خارش ہو رہی ہے، میں اپنے انداز کے ساتھ وہ خارش کر رہا. میرے پاس دنیا کی کوئی بھی نعمت نہیں ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ تو ہے. کوئی بھی نعمت نہیں ہے میرے پاس دنیا کی، لیکن اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ تو ہے نا. اللہ کی رضا پہ راضی رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے ابو ہریرہ ایک بات یاد رکھو،
اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہو، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے اوپر خوش ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں کیا دے گا؟ تکن اغنى الناس، تو دنیا کے سارے لوگوں سے غنی ہو جائے گا، تمہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں محتاج کب ہوتا ہوں، پریشان کب ہوتا ہوں، ٹینشنیں کب آتی ہیں، بلڈ پریشر کا مریض کب بنتا ہوں، ہارٹ اٹیک کب ہوتے ہیں؟ کہتے او ہو فلانے نے 2 بنا لیا دکانہ، میرے کو لکھ بھی نہیں۔ اللہ کے بندے تیرے پاس ایک دکان بھی نہیں ہے، رات کو کھا کے سوتے ہو۔ فرمایا ابو ہریرہ کو اللہ کی رضا پہ راضی رہو، یہ اللہ کی رضا کے اوپر راضی رہنے کے لیے بہترین جملہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث فرمایا ان اللہ لا یرضى عن العبد، اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ کون سا بندہ؟ جو بندہ کھانا کھانے کے ہر لقمے کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے، پانی کے ہر گھونٹ کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے۔ اور ہماری بد نصیبی کیا ہے؟ ہماری بد نصیبی یہ ہے، میں کہتا ہوں میرا بچہ اس وقت تک کھانا ہی نہیں کھاتا جب میں اس کے سامنے موبائل نہ رکھوں، میں اس کے سامنے موبائل ہی نہ رکھوں تب تک وہ کھانا نہیں کھاتا۔ موبائل پہ کیا دیکھتا ہے؟ دنیا جہان کے گندے کارٹون، سب کچھ سکھا یہ دے دیا میں نے، کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو گیا۔ اس کو سکھاؤ اپنے بچے کو، بیٹا لقمہ کھاؤ الحمدللہ پڑھو، پانی کے ایک گھونٹ پیو الحمدللہ پڑھو، اللہ کی تعریف کرو، خالق تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا دیا ہے۔ اس وقت کئی لوگ ایسے ہیں جو کھانے کو ترس رہے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بکر بن عبداللہ مزنی ان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ انہوں نے ایک مزدور کو دیکھا، وہ اپنی کمر کے اوپر بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، بوجھ اٹھا کے جا رہا ہے، اور اپنی زبان سے 2 ہی جملے بولتا ہے، ایک کہتا ہے الحمدللہ، دوسرا کہتا ہے استغفر اللہ۔ پوچھا تمہیں کچھ اور نہیں آتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں آتا؟ مجھے بہت سارے اذکار بھی آتے ہیں، میں قرآن بھی پڑھا ہوا ہوں، قرآن بھی میں نے سیکھا ہوا ہے، پھر یہ 2 ہی جملے کیوں بول رہے ہیں؟ اس نے کہا حضرت صاحب بندہ 2 ہی حالتوں میں انسان رہتا ہے مومن، 2 ہی حالتوں میں، اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے اور اللہ کی نعمتیں جب یاد کرتا ہوں تو الحمدللہ پڑھتا ہوں، اور دوسری حالت یہ ہے کہ نعمتیں کھا کر بھی اللہ کو یاد نہیں کر سکتا انسان، اللہ کی نعمتیں کھا کر بھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ اب میں اس غفلت کے اوپر اللہ رب العزت سے بخشش طلب کر رہا، استغفر اللہ کہہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو جو وظیفہ دیا تھا اس میں یہی 2 جملے تھے، یہی 2 جملے تھے، دنیا بھر کی سارے دن کی تھکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے غلام لینے کے لیے آئے تھے۔ فرمایا فاطمہ غلام سے بہتر چیز تمہیں دیتا ہوں، غلام سے بہتر۔ کیا فرمایا تھا؟ رات کو سوتے وقت یہی 3 جملے بولنے، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ فرمایا اللہ دن بھر کی ساری تھکاوٹوں کو دور کر دے، دن بھر کی ساری تھکاوٹیں، تم نے جتنا بھی کام کیا ہے اللہ ساری تھکاوٹوں کو دور کر دے، اور آپ خوش ہو جائیں، آپ مبارک وہ لوگ ہیں، یہ وظیفہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام نے بطور تحفہ بھیجا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا نا، ابراہیم علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام نے پہلا جملہ کیا بولا؟
فرمایا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب واپس جانا نا تو اپنی امت کو میں ابراہیم کا سلام پیش کر۔ آپ وہ مبارک لوگ ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام سلام پیش کر، سلامتی بھیج رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور ساتھ نصیحتیں بھی کی ابراہیم علیہ السلام نے، امت کے نام نصیحتیں۔ فرمایا اپنی امت کو جا کر بتا دینا، جنت جو ہے نا اس کی زمین کی بڑی زرخیز اور پاک ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن جو اللہ کی جو زمین زرخیز ہے نا اللہ کی جنت کی، انہا قیعان، فرمایا وہ خالی پڑی ہے، وہاں پر شجر کاری، وہاں پر اپنے لیے سایوں کا بندوبست، پھلوں کا بندوبست تم نے خود کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ فرمایا بیج لے جاؤ، تمہاری امت اللہ کے زمین پہ رہتے ہوئے وہ بیج بوئے گی، اللہ تمہارے لیے جنت کے اندر درخت لگائے۔ وہ کون سے بیج دیے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہی بیج تھے۔ فرمایا جا کر ان کو کہنا جنت کے اندر شجر کاری کرنے کے لیے سبحان اللہ پڑھا کرو، جنت میں شجر کاری کرنے کے لیے الحمدللہ کا بیج بویا کرو، لا الہ الا اللہ کا بیج بویا کرو، اللہ اکبر کا بیج بویا کرو۔ یہ کلمات جنت کے اندر درختوں کا سبب بنے، تمہارے لیے سائے پیدا کریں۔ تو یہ دو کلمات ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے، دنیا جہان کی بھلائیاں۔ اور تسبیح کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، اللہ رب العزت ہر مخلوق کو اس ذکر کی وجہ سے رزق عطا کرتا ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرنے کی وجہ سے۔ دنیا جہان کی بھلائیاں اگر چاہتے ہو اپنی زبان کو لگا لو، اس پہ ایسا لگاؤ کہ رات کو سوتے ہوئے بھی تمہاری زبان سے سبحان اللہ ہی نکلنا چاہیے، رات کو خوابوں کے اندر بھی اب تمہاری زبان سے الحمدللہ ہی نکلنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔